اللہ نے جناب نوح کو صاحب اولاد کیا، بیٹا نوح کا تھا، تربیت ماں نے کی، ماں نے تربیت غلط کر دی، بیٹا گمراہ ہو گیا۔ اکثر بیٹے ماؤں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نوح کی بیوی نے نوح کا بیٹا گمراہ کر دیا، بیٹا نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، نبی نے آوازیں دی اور بیٹا واپس نہیں آیا۔ قرآن نے پورا قصہ خود لکھا، قرآن نے پورا واقعہ خود لکھا۔ نوح کا بیٹا تھا، ماں کی وجہ سے گمراہ ہو گیا، نوح کا بیٹا تھا، ماں کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ اب پھر آپ میری تھوڑی سی مدد فرمائیے گا، میں پھر ہوا کے جھونکے کی طرح گزروں گا، جس نے بات وصول کر لی اسے میں داد دے دوں گا۔ خدا نے نوح کو بیٹا دیا، بیٹا ماں کی وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ آج جو مولوی اٹھتا ہے نوح کا بیٹا نافرما، نوح کا بیٹا جاہل، نوح کا بیٹا غصہ، نوح کا بیٹا کافر ہو گیا، خدا نے کہا حد نہیں ہو گئی، تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا۔ پھر آج کے بعد نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی نہیں۔ سارے بولو، مل کے بولو، حیدری آل۔ بسم اللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک حقائق پہنچائے جا سکے۔ حکم تھا سادات کا، میں حاضر ہو گیا، طبیعت اس قابل نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک دھیمے لہجے میں بھی حقائق پہنچائے جا سکے۔ بادشاہ سے ایسی باتیں مقرر نہیں ہوتی۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں نا؟ بسم اللہ۔ اس نے پہلا حملہ کیا جناب ہاجرہ پہ، توجہ رکھیے گا صاحب، اس کا نبی کی بیوی یہ گمراہ ہو جائے گی۔ پہلے شیطان کو پتھر، پہلا شیطان پڑھنے لگا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر کھڑی تھی نبی کی بیوی۔ بیوی نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا تیرا ہمدرد ہوں۔ بیوی نے کہا کیوں آئے؟ اس کا پوچھنے آیا ہوں حضرت ابراہیم کہاں ہے؟ بیوی نے کہا اپنے دوست کے گھر دعوت پہ گئے، کیونکہ نبی یہی بتا کے گئے تھے۔ باہر سے کھڑے ہوئے ابلیس نے کہا جانے دے بی بی، دعوت پہ نہیں گیا، ہاتھ میں چھری لے کے گیا ہے، دوسرے ہاتھ میں رسی لے کے گیا، تیرا چاند سا بیٹا ابھی صبح کر کے لے آئے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا اور میں نے خواب کو سچا کرنا ہے۔ آخر ماں تھی، کلیجہ تڑپ گیا، پردے کے اندر دیوار کے پیچھے کھڑی نبی کی بیوی، نبی کی ماں نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھ کے کہا سوچ کیا رہی ہے، جلدی کر، دروازہ کھول، گھر سے نکل، دروازہ کھول، گھر سے نکل، دروازہ کھول، گھر سے نکل، دروازہ کھول، گھر سے نکل۔ وہ چاہ رہا ہے ابراہیم اس سے اپنا بیٹا چھین کے واپس آ جا، اتنا کہنا تھا، بی بی نے زمین پہ بیٹھ کے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر لا حول ولا قوت، خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو ابلیس ہے۔ اس کا بی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے، کل بھی شیطان تھا، آج بھی تو نبی کی بیوی۔ تو نے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ، بادشاہ حسین عزت ہے، شہزادی نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، تو نے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ نکالنے کی کوشش کی، تو انسان نہیں ہے۔ اب جب حاجی پہلی دیوار پہ پتھر مارتے ہیں تو وہ صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس دور میں جس بھی نبی کی میں ثابت کروں گا ملتان میں لعنت کرتے سارے ہیں، طریقے مختلف ہیں۔ اب جب اس سے آگے گئے تو اس سے اگلا حملہ کیا ہوا؟ اس سے اگلا حملہ تب اس نے کیا جب
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے قربان گاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، یہ پیچھے سے آیا، پیچھے سے آ کے ابراہیم کے ساتھ ساتھ چلا۔ ابراہیم نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ہمدرد ہوں تیرا۔ ابراہیم نے کہا کیوں آ رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا کیوں چاند سا بیٹا ذبح کرنے لگا ہے، اسے چھوڑ دے، اس کی ماں انتظار کر رہی ہے۔ ابراہیم نے کہا میں کیسے چھوڑوں، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تو خواب کو سچا کروں گا۔ یہ دیکھ کے کہنے لگا جانے دے ابراہیم، خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں، سپنے تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم نے تو آج تک بیٹے ذبح نہیں کیے۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے پھیرتی ہوئی نظروں سے دیکھا، زمین پہ چھو کے پتھر اٹھایا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو ابلیس ہے، اس کا تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے، تو برابری کر رہا ہے نبی کی، تیری اور میری خواب ایک جیسی، تیری اور میری نو ایک جیسی، تیرا خواب اور میرا خواب اور، تو ابلیس ہے۔ اب جب دوسری دیوار پہ حاجی پتھر مارتے ہیں تو وہ صرف دیوار پہ نہیں لگتا، ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ اور کچھ تو اتنے مظلوم ہیں کہ پتھر مار بھی خود رہے ہوتے ہیں اور پتھر واپس لگ بھی رہا ہو۔ اب اس نے تیسرا اور آخری حملہ کیا حضرت اسماعیل پہ۔ جناب ابراہیم قربان گاہ کو صاف کر رہے تھے، اسماعیل تنہا بیٹھے تھے، اسے بچپن کا نبی تنہا ملا، یہ قریب آ کے بیٹھ کے دیکھ کے کہنے لگا اسماعیل تھوڑی دیر بعد تیرا بابا تجھے ذبح کر دے گا، ماں انتظار کر رہی ہے، جلدی کر گھر چلا جا۔ جناب اسماعیل نے کہا اگر میں بابے کو چھوڑ کے چلا گیا تو پھر بابا کیا سوچے گا؟ اس کا جانے دے، تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے، بڑھاپے میں ذہن صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ اتنا کہنا تھا، بچپن کے نبی کو جوانی جیسا جلال آیا، جلال آنا تھا، اس نے دیکھا جناب اسماعیل نے زمین سے پتھر پکڑا، لا حول ولا قوت، خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو ابلیس ہے۔ اسے کہا تیری ماں نے پہچانا چھپ رہا، تیرے باپ نے پہچانا چھپ رہا، تو بچہ ہے۔ اسماعیل نے کہا تجھے نہیں پتا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی بچپن میں بھی نبوت کے درجے میں فائز ہوتا ہے۔ اسے کہا تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبیوں کے دماغ میں شک کرے، کل بھی شیطان تھا آج بھی متوجہ صاحبان، اس کا مطلب ہے کہ جب تیسری دیوار پہ پتھر مارا جاتا ہے تو وہ صرف دیوار پہ پتھر نہیں لگتا، ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس دور میں جس بھی اللہ کے معصوم نبی کے دماغ پہ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ لعنت والا طریقہ بھی حج سے ثابت ہو گیا، تعظیم کا طریقہ بھی حج سے ثابت ہو گیا۔ اچھا لطف وہاں پہ بڑا آتا ہے کہ حاجی ظہرین کی نماز عرفات میں، مغربین کی نماز مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ اب تو ٹی وی پہ لائیو حج دکھایا جاتا ہے نا۔ اچھا بڑا لطف آتا ہے، جو بندہ یہاں سے کفر کے فتوے سن کے گیا ہوتا ہے نا، وہ وہاں پہ جا کے جب مغرب پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو وہ جانے لگتا ہے، تو وہ جو پرانے حاجی صاحب جو سالانہ آتے ہیں، ریگولر حاجی صاحب، وہ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نماز باقی، کون سی؟ عشاء کی۔ عشاء ابھی پڑھنی ہے؟ نہ سنیے بات سنیے، عشاء ابھی پڑھنی ہے، ابھی پڑھنی ہے۔ وہ حاجی صاحب مغرب عشاء اکٹھی، وہ آہستہ سے کان میں کہتا یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے۔ وہ کہتا چپ، یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو وہاں شیعہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جس نے بنایا تھا وہ ابراہیم بھی شیعہ، وہ ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھا۔ اچھا اس کا مطلب تعظیم بھی حج سے ثابت، تبرہ بھی حج سے ثابت۔
عبادت بھی حج سے ثابت، سنتوں کو زندہ کرنا بھی حج سے ثابت۔ چلیں اگلے اعتراض کا اور جواب دے دیتے ہیں۔ بندے آتے ہیں مجلس میں، مجلس سنتے ہیں، مجلس سننے کے بعد چلے جاتے ہیں، رستے میں عزادار روک روک کے کہتے ہیں جی سبیل سے پانی پی لیں، لنگر خانے سے لنگر کر لیں۔ لوگ نہیں 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 نہیں۔ میرے کالج دور کے ایک دوست تھے میرے، تو جب میں نے مجالس شروع کی تو وہ دوستی کی وجہ سے میرے ساتھ مجلسوں میں جاتے تھے، شیعہ نہیں تھے، اہل سنت تھے، دوستی کی وجہ سے جاتے۔ میں اکثر نوٹ کرتا تھا کہ وہ مجلس میں جا کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ میرے ساتھ ہوا واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کہ آپ مجلس میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا جی مجھے بزرگوں نے بتایا کہ جو بندہ شیعوں کا لنگر کھاتا ہے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ میں نے کہا جی یہ بالکل سچ ہے۔ کہنے لگا جی ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل، آپ نے بزرگوں سے نہیں سنا جس کا کھاؤ۔ اب یہاں پہ لنگر نہیں کرنا، یہاں پہ پانی نہیں پینا، یہاں پہ سبیل پہ نہیں رکنا، لیکن جب حاجی ابھی حجاج کرام خیریت سے واپس آئیں، ابھی تو حج ہوگا، پھر حج سے واپس آئیں گے اور اللہ سب کو ہی خیریت سے لے کے آئے، ورنہ جتنے رونے کے مناظر ایئرپورٹ پہ دیکھے جاتے ہیں جب حجاج کرام کو روانہ کیا جاتا ہے، وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں پاکستان میں ایک روش، ایک رواج ہے کہ حج میں دوسرے ملکوں سے جو بھی فلائٹیں آئیں وہ ماشاءاللہ سارے صحت مند ہوتے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، پاکستان سے جتنی بھی فلائٹیں حجاج کرام کو لے کے جاتی ہیں وہ سارے ایمرجنسی کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ ایک رواج پڑ گیا نا، ایک روش پڑ گئی ہے، ایک ریت بن گئی ہے کہ جی بس جی حج نہیں، جی حج ابھی تو بڑا کچھ دیکھنا ہے، حج تب کریں گے جب گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ یہ ایک روش پڑ گئی نا زمانے میں، یہ غلط ہے، ایسا طریقہ نہیں۔ عبادت معصوم فرماتے وہی ہے جو جوانی کی عبادت۔ اب وہاں پہ حجاج کرام واپس پاکستان پہنچے تو آپ میری بات کو تولنے کے لیے کسی حاجی سے ملنے ضرور جائیے گا۔ جب آپ جائیں گے وہ بڑے خوش ہوں گے، وہ حج کے واقعات سنائیں گے، کیا کہنے جی اللہ کے گھر کی زیارت کی، وہاں پہ رات کی نمازیں، وہاں پر دن، کیا کہنے جی وہ تو مناظر ہی نہیں بھول رہے، وہ تو لمحے نہیں بھول رہے جو ہم نے اللہ کے صحن میں گزارے، خدا کے حرم میں گزارے۔ جب آپ اتنے معجزات، اتنی باتیں سننے کے بعد اٹھنے لگیں گے تو وہ حاجی صاحب آپ کو کہیں گے 1 منٹ رکیے گا، وہ اندر جائیں گے، چھوٹی شیشی میں پانی، اس سے چھوٹی مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، سب سے چھوٹا سائز وہ ہوتا ہے، وہ مارکیٹ میں مشہور ہی آب زمزم والی بوتل کے نام سے کہ اس میں پانی کھجورے۔ میری بات تولنے کے لیے جب حاجی صاحب آپ کو وہ پیش کرے نا تو آپ کے حاجی صاحب یہ کیا پانی؟ نہیں نہیں جی ہمارے گھر میں پانی ہے۔ وہ فوراً کہے گا کیا ہو گیا آپ کو، یہ پانی وہ نہیں ہے۔ فوراً پوچھے گا حاجی صاحب یہ کون سا؟ وہ کہے گا یہ آب زمزم ہے۔ سرکار آب زمزم کو کیا نسبت ہے؟ فرمایا اسماعیل کے پاؤں سے ہاتھنی ہو گئی، تجھے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی سمجھ میں آ گیا، حسین کے صحن سے آنے والا لنگر سمجھ میں کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیے گا کہ جب چھری چل گئی تو ذبح کیا ہوا تھا؟ ذبیح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت
جب حضرت اسماعیل ذبح ہوئے ہی نہیں تو پھر ذبیح اللہ کیوں؟ ذبیح اللہ تو ہونا چاہیے تھا اس دمبے کو جو اللہ کی راہ میں ذبح ہو گیا. ذبح ہوا دمبا ذبیح اللہ ہو گئے حضرت اسماعیل. اب جا کے علماء سے جا کے تصدیق ضرور کروائیے گا کہ جب حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے تو ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے بے شک ذبح نہیں ہوئے, ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے, ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے. یہ تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے بچانا تھا اور اللہ نے اسماعیل کی گردن کو بچایا اور جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا جس کی گردن پہ چھری چل گئی, ورنہ اسماعیل ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے. جب مولوی کہے کہ ارادہ کر کے لیٹنے کی وجہ سے اسماعیل ذبیح اللہ بن گیا تو مولوی سے کہنا جو باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے وہ ذبیح اللہ ہو سکتا ہے, اور جو ہجرت کی رات کافروں کی تلواروں کے نیچے سویا رہا وہ علی اور ولی اللہ کے ہو گئے. اسماعیل کے سامنے ایک چھری باپ کے ہاتھ میں, علی کے سامنے تلواریں کافروں کے ہاتھ, وہ بھی ارادہ کر کے لیٹے, یہ بھی ارادہ کر کے لیٹے. بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں علی اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے. یہیں پہ اگر کوئی بندہ تائید کا حق ادا کرنا چاہے تو یہیں پہ حق ادا ہو سکتا ہے. جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹانے سے پہلے کہا تھا اسماعیل ذہن میں رکھنا میں تجھے صرف لٹانے نہیں لگا, میں نے تیری گردن پہ چھری چلانی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جناب اسماعیل نے کہا بابا چلا دے, مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا, چلا دے مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. ہجرت کی رات رسول نے کہا علی میرے بستر پہ سو جا, لیکن آج نیند نہیں آج موت ہے. اللہ نے فرمایا چلے جا مجھے شکر کرنے والوں میں پایا, مجھے شکر کرنے والوں میں پائے گا. لاکھوں علماء کے سروں پہ قرآن, صبر مصیبت میں ہوتا ہے, شکر نعمت میں ہوتا ہے. ابراہیم کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق ہے, وہ موت کو مصیبت سمجھ رہا ہے, یہ موت کو نعمت سمجھ رہا ہے. وہاں صبر وہاں مصیبت یہاں نعمت. اب جناب ابراہیم نے اب ایک لمحے کے لیے ایک راز پڑھوں جو ملتان کا مزاج ہے عقیدہ سننے کا, توجہ صاحبان کیجئے گا تاکہ یہاں سے ہر کسی کی اپنی اپنی بھوک پوری ہو سکے. یہ دلائل تھے جو میں نے قوم کے نوجوانوں کے حوالے کرنے تھے جن کا مناظرہ ہر روز گلی کوچے چوراہے کسی نہ کسی سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے. لہٰذا میں نے ان کو ان سوالوں کے مطابق جواب دیے, کیونکہ ہم نے جہاں سے خیرات لی ہے علم کی, قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل آلہ مقام ہو, خدا کروٹ کروٹ پہلو حسین میں جگہ عطا فرمائے. میری دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میری دھرتی پہ وہ مرد کلندر سویا ہوا ہے جنہوں نے ایک جگہ پہ مناظرہ کرنے گئے تھے اور مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول. یہ موضوع تھا, یہ ٹاپک تھا مناظرے کا. یہ باتیں ممبر سے اس لیے کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں اب کتابوں میں نہیں چھپنی, یہ باتیں سینہ بسینہ چلنی. یہ اس نسل کی امانت ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا. قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب, قبلہ نقوی صاحب توجہ فرمائیے گا. گئے مناظرے کے لیے, مناظرے کا موضوع جنازہ رسول حق بطول. رسول کا جنازہ کس نے پڑھا, کس نے چھوڑا, اور رسول کی بیٹی کو حق سے کس نے محروم کیا. یہ دو موضوع تھے مناظرے کے. وہ دور بڑا اعلیٰ ظرفی کا دور تھا, کھلے عام مناظرے ہوتے تھے. اب تو مناظروں پہ پابندی. قبلہ مبلغ اعظم مناظرے کرنے کے لیے بیٹھ گئے, مخالف ٹیبل بھی سج گیا, ادھر قبلہ مولانا اسماعیل بیٹھ گئے, ادھر مولوی بدل بدل کے آتے رہے.
ادھر سرکار مبلغ اعظم اسماعیل کے سامنے کتابیں، جس سوچ کا مولوی آئے قبلہ اسی عقیدے کی کتاب نکال، ادھر سے مختلف سکول آف تھاٹ تھے، حنفی آ رہے ہیں، بریلوی آ رہے ہیں، مختلف آ رہے ہیں، قبلہ مبلغ اعظم ایک ایک یہ دیکھ تیری کتاب میں یہ لکھا، تیری کتاب۔ شام ہو گئی، ادھر مولوی بدلتے گئے، ادھر نہیں بدلتے۔ شام کے وقت ایک ایسی سوچ کا مولوی آیا، وہ میں سوال پڑھوں گا اور آپ کو سوچ پتہ چل جائے گی۔ وہ آ کے مناظرے کے ٹیبل پہ سامنے بیٹھ گیا، سامنے قوم لوگ بیٹھے ہوئے اور مناظرے کا فیصلہ ہونا۔ اس کا مولوی اسماعیل صبح سے لے کے جو مولوی آتے رہے وہ تیرے ساتھ کتابوں سے روایات دیکھتے اور دکھاتے رہے، نہ میں نے روایت دیکھنی ہے، نہ روایت دکھانی ہے، نہ آیت پڑھنی ہے، نہ آیت سننی ہے، میں نے کرنے ہیں تجھ پہ سوال، تو نے دینا ہے میرے سوال کا جواب، اور مناظرہ ختم۔ یہ بات ہونی تھی یا مجمع میں سکوت آ رہی ہوگی کہ لے جی اس نے کتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ کتاب بھی نہیں دکھانی اور سوال کے جواب میں مناظرہ ختم ہو جائے۔ مولانا اسماعیل نے کتابیں بند کی اور بند کر کے کہا سوال کر۔ اس کا مولانا اسماعیل اپنی قوم کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پہلے یہ بتا کہ تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ مولانا اسماعیل نے کہا ہم سمجھتے ہیں۔ زندہ ہے نبی؟ فرمایا زندہ ہے۔ پھر سوچ لے، زندہ ہے نبی؟ مولانا اسماعیل نے کہا کس بات پہ؟ جب میں نے پہلی بار کہہ دیا زندہ ہے تو پھر زندہ، ہمارا عقیدہ ہے نبی زندہ ہے۔ اس کا بند کر کتابیں، اٹھا گٹری، واپس چل، تیرا مناظرے کا موضوع ہی ختم ہو گیا۔ جب نبی زندہ ہے پھر زندہ کا جنازہ کیوں؟ جب نبی زندہ ہے تو زندہ کا ورثہ کیسا؟ میراث تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد، جنازہ ہوتا ہے موت، زندہ کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، زندہ کی میراث۔ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے قوم کے سامنے اقرار کر کہ نبی زندہ نہیں۔ کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے جن کی قبریں ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں، جن کی گلی گلی میں چننے والی خیرات آج ممبروں سے بول رہی ہے۔ ان لوگوں میں اور آج میں فرق یہی تھا، ان کا مذہب شیعہ تھا، پیشہ شیعہ نہیں تھا۔ روحانیت تھی، مہر تھی، پیچھے سے سیدہ کا سایہ تھا۔ قبلہ جواب سنیے گا صرف، اور آپ تائید فرمائیں گے، فقیر سید ہیں، عالم دین ہے، کہ یہ جواب جناب سیدہ کی عطا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسا خطرناک سوال کہ مجمع میں جتنے شیعہ بیٹھے تھے ان کے حلق خشک ہو گئے، دشمنوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، پھنس گیا مولوی، اب جواب کیا دے گا؟ مولانا اسماعیل نے اپنے شاگردوں سے کہا اٹھاؤ کتابیں، بند کرو بکسوں میں، مناظرہ ختم۔ جب مولانا اسماعیل نے کتابیں اٹھوانی شروع کی، اس نے کہا نا 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 اسماعیل ایسے نہیں، مائک پہ اعلان کر کے جا کہ تو مناظرہ ہار کے جا رہا ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم جن بزرگوں کے ذہنوں میں تصویر ہے، مبلغ اعظم کے سر پہ وہ کلہ تھا، مبلغ اعظم اٹھے، اس مولوی کی کرسی کے قریب آئے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابھی تک ماں نے وہ بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو اسماعیل کو ہرا کے چلا جائے۔ اس نے کہا پھر سوال کا جواب دے کے جا۔ جناب اسماعیل نے کہا تیرا سوال یہ تھا کہ زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا، زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، یہ کہہ کے مائک مولوی کے منہ پہ کر کے مولانا اسماعیل کا ایک بات تو بھی مان، زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔